بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ الْإِنصَافَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَمَلِ بِالظُّهُورِ اللَّفْظِيِّ وَأَصَالَةِ عَدَمِ الصَّارِفِ عَنِ الظَّاهِرِ بَيْنَ مَنْ قُصِدَ إِفْهَامُهُ وَمَنْ لَمْ يُقْصَدْ۔ محقق نائینی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے قائل تھے ظواہر کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ظواہر مقصود بالافہام کے لیے حجت ہیں، معتبر ہیں، جو مقصود بالافہام نہیں ہیں ان کے لیے حجت نہیں۔ انہوں نے اپنی دلیلیں دیں۔ اس کے بعد 2 دن ہم پڑھتے رہے شیخ اعظم کی اس توجیہ کو کہ یمکنو ان یوجہ، کہ شاید ان کی مراد یہ ہو۔ توجیہ کے بعد آج شیخ اعظم فرما رہے ہیں کہ نہ، آپ کا جو نظریہ تفصیل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کہ ظواہر مقصود بالافہام کے لیے حجت ہوں اور غیر مقصود کے لیے نہیں۔ ظواہر حجت ہیں مطلقہ، چاہے وہ مقصود بالافہام چاہے غیر مقصود بالافہام۔ دلیلیں بالکل آسان سا ترجمہ، آج کو خاص چیز بیان کرنے کی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اوکلاء عالم کا اجماع ہے، اجماع عملی ہے اس بات پر کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی کلام آتی ہے، کوئی تحریر آتی ہے، تو ہمیشہ وہ اس کو اس کے ظواہر پر حمل کرتے ہیں، اگر خلاف ظاہر پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو۔ اسی طرح علماء کرام کا طریقہ کار بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ آیت ہو یا روایت، ہمیشہ جب کوئی خلاف ظاہر کا قرینہ نہیں ملتا تو وہ ہمیشہ ان سے معنی ظاہری ہی مراد لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اصحاب ائمہ علیہم السلام ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ چاہے وہ براہ راست کسی معصوم علیہ السلام سے فرمان سن رہے ہوتے، چاہے وہ سابقہ معصوم سے نقل شدہ کسی اور راوی کے ذریعے سن رہے ہوتے، دونوں صورتوں میں ان پہ نزدیک یہ فرق نہیں تھا کہ یہ تو ان کے لیے تھا، نہیں، بلکہ جو بھی اس کے ظواہر ہوتے وہ انہی پر ہی حمل کرتے تھے۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ بعد الفاظ، البتہ پہلے ہم نے تلاش کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ کہیں اس کا کوئی مخصص مقید تو موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان سی باتیں۔ درمیان میں کوئی ایک بات کی ہے چھوٹی سی کہ کوئی اگر ہمیں کہے محقق نائینی کی طرف سے وکیل بن کر کہ جناب آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ محقق نائینی نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ بسا اوقات مخاطب بالمشافہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہے، آپ بول رہے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ مخاطب کس انداز میں ہوتے ہیں کہ ایک شخص کوئی کتاب لکھتا ہے، ہر ایک کے لیے لکھتا ہے، تو قیامت تک جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیں گے بس وہی اس کے مخاطب ہیں، وہی مقصود بالافہام ہیں، لہٰذا اس کے لیے وہ حجیت کے قائل ہیں۔ تو سمجھ آئے نا؟ تو یہ روایات معصوم میں بھی اسی تالیف مصنفین کے انداز پر ہیں کہ یہ بھی فقط انہی لوگوں کے لیے نہیں تھیں بلکہ ہمیشہ تک، لہذا یہ سارے مقصود بالافہام ہیں۔ تو شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں 2 اشکال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی عقلاء، علماء، فقہاء ان روایات کے ظواہر کو لیتے ہیں وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ہم سب مقصود بالافہام ہیں، بلکہ پریکٹیکلی وہ چونکہ مطلق ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، اس بنیاد پر وہ ظواہر کو لیتے ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اخبار کے بارے میں، روایات کے بارے میں قائل ہو جائیں کہ یہ تو تالیف مصنفین کے انداز میں، لہذا قیامت تک ہر شخص ان کا مخاطب ہے، جناب تو قرآن مجید کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ روایات تو 4 معصومین سے منقول ہیں، جبکہ کتاب تو متکلم واحد کی کلام ہے، ایک ہی اس کا انداز تکلم ہے، ایک ہی انداز ہے اور ایک ہی متکلم ہے جس نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ نقطہ سمجھ آیا نا؟ تو ان اخبار کی جیسے اس میں قائل ہیں، پھر آپ آیات کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی اسی نظریے کے قائل ہو جائیں کہ وہ بھی من قبیل تالیف المصنفین ہے، لہذا قیامت تک ہر بندہ ان کا مقصود بالافہام ہے، لہذا وہ ظواہر پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے قائل ہو گئے تو پھر تفصیل والے نظریے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی بات تو ہے ہی یہی کہ آیا ظواہر کتاب اور ظواہر اخبار حجت ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر آپ ان دونوں ظواہر کو من قبیل تالیف المصنفین لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اس تفصیل کا کوئی نظریے کا فائدہ کوئی نہیں، چونکہ باقی ظواہر میں تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا تو آیا ظواہر کتاب اور ظواہر اخبار کا، اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے لیے ہیں، تو پھر کسے ختم؟ پھر اس تفسیر نظریے کو کوئی فائدہ آئی، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا سالبہ بانتفاع موضوع، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے خلاصہ کیا ہے، باقی باتیں ساری عبارت کی ہیں، ترجمہ ہے، اس میں کوئی دقیق نقطہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْإِنصَافَ، توجہ آپ، یعنی یہاں سے آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، محقق نائینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ تفصیل کو مورد اشکال قرار دے رہے ہیں، یا آپ کہیں کہ گویا اس کو قبول نہیں فرماتے، اصل تفصیل و نظریے کو کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْإِنصَافَ، درست ہے کہ جتنا ممکن ہوا ہم نے صاحب فصول کی وہ قوانین کی بات کی، توجیہی کوشش کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بات پر، ہم یہ کہتے ہیں لا فرق فی العمل بالظہور اللفظی و اصالت عدم الصارف عن الظاہر، ظواہر لفظیہ پر عمل کرنا، اسی طرح اصل عدم کرینہ پر، یعنی اصل عدم کرینہ عن ظاہر پر عمل کرنا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ نہ مقصود بالافہام اور نہ ہی غیر مقصود یعنی جیسے مقصود بالافہام ظواہر پر عمل کر سکتا ہے، غیر مقصود بالافہام بھی اسی طرح ان پر عمل کرے گا، وہ بھی ظواہر کو لے گا، وہ بھی کہے گا کہ اصل عدم و قرینت صارفہ عن ظاہر بین من قصد افہام و من لم یقصد۔ ٹھیک ہو گیا جی، کوئی فرق نہیں ہے۔ فَإِنَّ جَمِيعَ مَا دَلَّ مِنْ اِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ اللِّسَان، چاہے علماء ہوں، چاہے اہل زبان ہوں، عقلاء ہوں، ان سب کا اجماع کس بات پر ہے؟ دلالت کرتا ہے علی حجیت الظواہر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ سارے کہتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں، بالنسبت الی من قصد افہامہ، کہ جیسے ظواہر مقصود بالافہام کے لیے حجت ہیں، جارن فی من لم یقصد، جو مقصود بالافہام نہیں ہے، یعنی جو مخاطب نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ اسی طرح حجت ہیں۔ توجہ کرنا گا، اہل لسان کا بھی اس پر اجماع ہے، علماء کا بھی اسی پر اجماع ہے کہ وہ مقصود اور غیر مقصود بالافہام میں فرق کے قائل نہیں ہیں، وہ دونوں کے لیے ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں۔ توجہ کرنا میری جان، فرماتے ہیں دیکھو لِأَنَّ أَهْلَ اللِّسَان، جو بھی جس لغت کے لوگ ہوتے ہیں، اب ذرا غور کرو، اِذَا نَظَرُوا کلام اِلَى کلام صادر من متکلم الی مخاطب، کوئی انگلش والا ہے، کوئی عربی والا ہے، کوئی فارسی والا ہے، کوئی سندھی والا ہے، کوئی اردو والا ہے، کوئی پشتو والا ہے، جو بھی ہے، جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک متکلم ایک مخاطب کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، یحکمون بارادۃ ظاہرہ منہ، تو وہ اہل لسان کیا کہتے ہیں
جو کچھ اس کی کلام سے ظاہر ہوتا ہے وہی حکم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ بندہ اپنی اس کلام میں یہ کہنا چاہتا ہے، ظواہر پر عمل کرتے ہیں۔ کب؟ اذا لم یجدوا قرینۃ صارفۃ، جب ان کو تحقیق کے بعد کوئی قرینہ ایسا نہ ملے کہ جو صارف انیز ظواہر ہو، یعنی دکھا دیکھتے ہیں، غور کرو، اذا لم یجدوا قرینۃ صارفۃ بعد الفحص فی مظان وجودہا، کہ جہاں بھی قرینہ کے ہونے کا ان کو گمان ہوتا ہے وہاں پر وہ تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کے بعد جب ان کو کوئی قرینہ صارفہ عن ظاہر، خلاف ظاہر کا قرینہ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہی مراد ہے جو اس کی کلام سے ظاہر ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يُفَرِّقُونَ فِي اسْتِخْرَاجِ مُرَادَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ مَقْصُودِينَ بِالْخِطَابِ وَعَدَمِهِ، اور وہ اس سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ متکلم کی یہ کلام کا مقصود بالخطاب کون تھا اور کون، یعنی مقصود بالخطاب اور غیر مقصود بالخطاب میں مراد متکلم کو سمجھنے میں ان کے نزدیک کوئی فرق، وہ تو صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی قرینہ ہے جو صارف عن ظاہر ہو یا قرینہ، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مقصود بالخطاب یہ تھا اور وہ تھا، اس لحاظ سے وہ کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہے ہیں اہل لغت کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھو، اذا وقع المکتوب الموجہ من شخص الی شخص بید ثالث، ایک بندے نے دوسرے بندے کی طرف کوئی لیٹر بھیجا اور وہ لیٹر مطلوبہ شخص کی بجائے ایک تیسرے بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ذرا غور فرمانا۔ اچھا، فلا یتعمل فی استخراج مرادات المتکلم من الخطاب الموجہ الی المکتوب علیہ، جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ بندہ مراد متکلم کو سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ اس کی طرف نہیں تھا۔ بالکل آسان، میں نے ایک پرچی لکھی، برادر محترم آغا ثاقب علی، آپ 4 بجے کلاس روم میں مجھے ملنا اور آغا منور مخلصی کو ساتھ لیتے آنا۔ خطاب میں نے کیا آپ کو، وہ پرچی ڈائریکٹ آپ تک نہیں گئی اور وہ چڑھ جاتی آغا منور کے پاس، آغا منور نے پڑھ لی۔ ذرا توجہ کرنا ہے، لطف آئے گا۔ جو شیخ فرماتے ہیں جب منور پڑھے گا تو یہ کیا کہے گا، چونکہ میں مقصود بالخطاب نہیں ہوں لہذا مجھے انہوں نے نہیں بلایا، جو مقصود بالخطاب تو اسی کو بلایا ہے، یا وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں مجھے بلایا ہے، میں نے 4 بجے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اہل انسان کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مقصود بالخطاب اور غیر مقصود بالخطاب میں کوئی فرق، اگر وہ تیسرا بندہ ہے اور اس کا ذکر ہے وہ سمجھتا ہے تو وہ اگر اس نے آنا ہے تو وہ 4 بجے، اگر نہیں آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا چونکہ آپ نے چٹ ثاقب کے نام لکھی تھی، ٹھیک ہے میرا نام تھا آنے کا لیکن چونکہ مخاطب وہ ہوتا لہذا میں مخاطب، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ شاباش۔ پس فرماتے ہیں اذا فرضنا اشتراک ھذا الثالث مع المکتوب علیہ، جب ہم فرض کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا کہ یہ تیسرا بندہ بھی اس مکتوب علیہ کے ساتھ، یعنی منور بھی اس ثاقب کے ساتھ، اگرچہ براہ راست مکتوب علیہ کون تھا، ثاقب، پرچی تھی ثاقب کے نام، لیکن یہ بھی اس کے ساتھ شریک تھا، کس میں، فیما اراد المولا منہ، کہ مولا چاہتا تھا کیا کہ یہ آئے اور ساتھ فلاں کو بھی، اب آنے کے بارے میں دونوں مقصود تھے، لہذا فلا یجوز لہ الاعتذار، اب وہ تیسرا بندہ جو منور نے براہ راست پرچی کو پڑھ لیا، اب وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا نہ آنے کے لیے، کیا بعدم الاطلاع علی مراد المولا، جناب مجھے تو پتہ نہیں چلا شانی صاحب چاہتے کیا تھے، چونکہ ان کا مکتوب علیہ تھا، ثاقب تھا تو اس کو پتہ ہوگا، میں تو مکتوب علیہ، یہ عذر آپ کا قابل قبول نہ ہوگا۔ نقطہ سمجھ آئے نا؟ یعنی اگر محفل میں پوچھوں کہ آپ نے پرچی پڑھی تھی، جی پڑھی تھی، کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ 4 بجے آپ نے آنا ہے، جی لکھا تھا، پھر کیوں نہیں ہے، تو یہ اگر کہے وہ تو یہ آپ نے ثاقب کو لکھا تھا، تو کیا عذر عقلاء اس کا قبول کریں گے؟
اہل لسان میں ایسا عذر قابل ہے۔ بس اس کا مطلب ہے اہل لسان کے نزدیک ظواہر مراد لینے میں جب خلاف فرق نہ ہو تو مقصود بالخطاب اور غیر مقصود بالخطاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ھذا واضح لمن راجع الامثلۃ العرفیہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، حال حال اہل لسان فی کلماتہم الواردۃ۔ چلو یہ تو ہو گئی اہل لسان کی بات۔ اب آپ آ جائیں علماء میں کہ علماء جو آیات سے یا روایات سے استنباط کرتے ہیں، اب ان میں آ جائیں۔ فرماتے ہیں اما العلماء، توجہ آقا جان، فلا خلاف بینہم، جیسے اہل لسان میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور سارے اس بات پر متفق تھے، علماء میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ کس نقطے میں؟ فی الرجوع الی اصالۃ الحقیقہ، کون سے؟ فی الالفاظ المجردہ عن القرائن، ایک ایسا لفظ جو خالی از قرائن ہو یا خلاف ظاہر ہے تو علماء وہاں پر اصالۃ الحقیقہ جاری کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ الموجہ من متکلم الی مخاطب کے جو ایک متکلم سے ایک معین مخاطب کی طرف ہوتے ہیں، کہ متکلم زید کو خطاب کر رہا ہے، وہ بات کسی اور عالم تک پہنچی ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں جب قرائن نہ ہوں تو وہ اس میں اصالۃ الحقیقہ جاری کرتے ہیں، یعنی اصل عدم قرینت صارفہ ظاہر۔ اب سواء کان فی ذالک فی الاحکام الجزئیہ، علماء اس پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ کوئی حکم جزئی ہو چاہے حکم کلی ہو۔ حکم جزئی کی مثال بڑی آسان مثال، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کل وصایا الصادرہ عن الموصی المعین الی شخص، توجہ کرنا، ایک شخص وصیت لکھتا ہے، جناب محترم محمد عباس صاحب، آپ کو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری کتابیں جامعۃ الکوثر کی لائبریری میں دے دینا۔ موصی ہو گیا معین، موصیٰ الیہ بھی ہو گیا معین۔ اب اگر موصیٰ الیہ نہیں ملتا، فرض کرو، اور وہ وصیت نامہ کسی فقیہ کے پاس آ جائے، توجہ فرمائیے نا، تو کیا ایک فقیہ اور عالم یہ کہے گا بھائی اس وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ اس نے خطاب کیا تھا محمد عباس صاحب کو، وہ تو ہے نہیں، پتہ نہیں ہم مخاطب ہیں یا کیا؟ علماء یہی کہیں گے، یا وہ کہیں گے نا وصیت پر عمل کرو کہ یہ کتابیں فلاں جگہ؟ تو اس کا مطلب علماء بھی مخاطب اور غیر مخاطب میں کوئی فرق، شاباش۔ ثم مست الحاجۃ العمل بہا، اگر ضرورت پیش آ جائے کہ اس وصیت پر عمل کیا جائے، ما فقد الموصی الیہ، جبکہ موصی الیہ جس کو براہ راست وصیت تھی اگر وہ نہ ہو اور ضرورت ہے عمل کرنے کی، تو پھر کیا ہوگا؟ فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء، علماء کوئی پریشان نہیں ہوتے اس نقطے میں کہ وصیت تو اس نے محمد عباس کو کی تھی، اب پتہ نہیں یہ کتابیں لائبریری میں دینی ہے یا نہیں دینی، نہ کسی اشکال کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ بوجوب العمل بظاہر ذلک الکلام الموجہ الی الموصی الیہ المفقود، بے شک اس نے جو وصیت کی تھی وہ محمد عباس کی تھی، اب چونکہ وہ مفقود ہے لیکن علماء اسی ظاہر کلام پر عمل کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں اٹھا کے فلاں جگہ دے دو، اس کی وصیت تھی، وہ مقصود بالخطاب اور غیر مقصود کتاب میں کوئی فرق۔ وَقَضَى فِي الْأَقَارِيرِ، اقرار نامے، اگر کسی نے کسی معین کے لیے اقرار کیا تھا اور وہ اگر موجود نہ ہو، دوسرا موجود ہے، تو اس کے لیے بھی وہ اقرار اسی طرح حجت ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا احکام جزئی معین۔ اب فرماتے ہیں اما کان فی الاحکام الکلیہ، یا وہ احکام ام کان فی الاحکام کلی کیوں، کیسے احکام کلی کیسے؟ مثلا کال اخبار الصادرہ ائمت علیہم السلام ما قول المقصود منہا تفہیم مخاطبیہم لا غیر۔ توجہ کرنا جان، ایک شخص معصوم سے پوچھتا ہے، مثال دوں گا مزہ آ جائے گا، کہ جناب بیان فرمائیں مجھے 10 بجے یقین تھا کہ میں باطہارت ہوں، 11 بجے مجھے شک پڑ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ ایک معین شخص کس سے؟ معین متکلم سے پوچھ رہا ہے۔ متکلم اس کو سامنے والے کو کیا فرما رہے ہیں
کہ لا تنقض الیقین بے شک. اب ایک قاعدہ کلیہ ہے نا. اب ظاہراً مخاطب کون ہے؟ جو سامنے کھڑا ہے، جس نے پوچھا ہے. لیکن ایک قاعدہ کلیہ آ گیا. اب اس قاعدے کلیہ میں مخاطب اور غیر مخاطب میں ان کے لیے کوئی فرق یہ نہیں کہ تیرے لیے یہ حکم ہے لا تنقض الیقین بشک والا، اور دوسروں کے لیے ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. ایک قاعدہ کلیہ حکم کلی بیان دیا، لہذا مخاطب اور غیر مخاطب میں اس سے کوئی فرق ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّلْ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فِي اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مِنْ ظَوَاهِرِهَا. جتنے بھی بزرگان ہیں اس قسم کے احکام کلیہ کے ظواہر سے ہمیشہ وہ احکام کا استفادہ کرتے ہیں، یعنی استنباط کرتے ہیں، اور کوئی پریشان نہیں ہوتے یہ کہہ کر کہ بعدم الدلیل علی حجیت اصالت عدم القرینہ بالنسبۃ الی غیر المخاطب، کہ جناب چلو اصل عدم قرینہ مخاطب کے لیے تھی، آیا غیر مخاطب کے لیے اصل عدم قرینہ حجت ہے یا نہیں ہے، یا جو مقصود بالافہام ہے اس کے لیے تو اصل عدم قرینہ حجت ہے، جو غیر مقصود ہے اس کے لیے حجت نہ. ان چکروں میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ مقصود غیر مقصود میں فرق نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اس قسم کے احکام کلیہ سے استنباط کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں. اجماع عملی علماء یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جان؟ پس اہل لسان کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ بھی مقصود اور غیر مقصود میں فرق نہیں کرتے. اجماع عملی علماء بھی یہی ہے کہ وہ بھی مقصود اور غیر مقصود میں کوئی فرق نہیں کرتے، چاہے احکام جزئی ہوں چاہے کل. یہ بات یہاں ختم ہوگی. وَدَعْوَى، اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب آپ یہ علماء کا جو روایات سے استنباط کا طریقہ ہے آپ اس کو اس انداز میں نہ لیں. کیوں؟ فرماتے ہیں کون ذالک منہم، یہ جو علماء ان روایات کے ظواہر سے استنباط کرتے ہیں، احکام لیتے ہیں، اور وہ مقصود اور غیر، وہ مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام یا مخاطب اور غیر مخاطب میں فرق کے قائل نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے لِلْبِنَاءِ عَلَىٰ كَوْنِ الْأَخْبَارِ الصَّادِرَةِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ من قبیل تالیف المصنفین، کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں یہ روایات تالیف مصنفین کے طرز پر ہیں. اور محقق نائی نے پیچھے کہا تھا کہ اگر کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے سب کے لیے تو جو بھی پڑھے گا بس وہ مقصود بالافہام کہلائے گا. یہاں بھی امام نے جو حکم صادر فرمایا یہ بھی اسی انداز میں ہے، جس تک بھی پہنچے گا بس وہی مقصود بالافہام ہوگا، اور اس کے لیے اس کے ظواہر پر عمل کرنا لازم ہوگا، حجت ہوگا. شیخ عالم فرماتے ہیں واضحۃ الفساد، یہ دعویٰ پریکٹیکلی عملاً فاسد ہے. کیوں؟ کیونکہ علماء، توجہ کرنا میری جان، اس لیے ان سے احکام کو نہیں لیتے چونکہ ہم مقصود بالافہام ہیں، بلکہ وہ اس لیے لیتے ہیں چونکہ ظواہر حجت ہیں. علماء ظواہر کی حجیت کی بنیاد پر ان سے احکام کا استفادہ کرتے ہیں، نہ اس بنیاد پر کہ ہم بھی مقصود بالافہام ہیں. پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس انداز میں ہے. ایک نمبر دو، دوسری بات جواب یہ ہے لَمَانَّهَا لَوْ صَحَتْ، اگر آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہو کہ جناب اخبار جو ہے ائمہ سے منقول وہ من قبیل تالیف المصنفین ہیں، تو فرماتے ہیں لجرت فی الکتاب العزیز، پھر قرآن مجید میں بھی اسی کو قائل ہونا پڑے گا. نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ خوب. بلکہ فَإِنَّهُ أَوْلَى، اخبار کی نسبت قرآن مجید میں یہ اولویت رکھتا ہے. کیوں؟ اخبار 14 معصومین سے منقول ہیں، 14 متکلمین کے کلام ہیں، جبکہ کتاب ایک متکلم کی کلام ہے اور ایک ہی طرز کی کلام ہے. اولا بِأَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، کہ ہم کہیں کہ کتاب عزیز من قبیل تالیف المصنفین میں اخبار کی نسبت بہتریکن اولا ہے. بہت مزہ لینا ہے. اچھا، اگر اخبار بھی من قبیل تالیف المصنفین ہو جائیں
اور قرآن مجید بھی من قبیل تالیف المصنفین ہو جائے، فَتَرْتَفِعُ ثَمْرَةُ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، تو محقق نہیں جس تفصیل کے قائل ہوئے تھے اس کا پھر فائدہ کیا؟ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ساری بحث تو تھی ہماری ظواہر کتاب اور ظواہر اخبار کی حجیت اور عدم حجیت میں، اور اگر وہ دونوں کے ظواہر کی حجیت کے قائل ہو جائے تو پھر وہ جو تیسرا تفصیل کا نظریہ تھا مقصود بالافہام غیر مقصود بالافہام، اس کا پھر فائدہ کیا؟ بحث تو ہماری تھی کتاب اور اخبار میں، ان دونوں کے ظواہر کو حجت قرار دے رہے ہیں، پھر اس تفصیل اور نظریے کا کوئی فائدہ، جس کو آپ کہتے ہیں سال باب ارتفاع موضوع ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُفَصِّل، چونکہ خود صاحب کاوین محقق نعینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اعتراف فرماتے ہیں، کیا؟ بِأَنَّ ظَاهِرَ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَأْلِيفِ الْمُؤَلِّفِينَ، کہ ہر وہ کلام جو تالیف مؤلفین کے انداز پر ہوگی، اس کلام کا ظاہر حجتن بالخصوص، وہ حجت ہے، لیکن وہ بِالظَّنِّ الخاص حجت ہے، لا لدخولہ فی مطلق ظن، نہ کہ وہ مطلق وہ ظن کی حجیت کی بنیاد پر۔ اور بعض لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں مطلق ظن حجت ہے اور دلیل ہے انسداد، وہ اس کو مطلق ظن کی حجیت پر نہیں بلکہ ظن خاص کی بنیاد پر حجیت کے قائل ہیں۔ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِي اعتبار ظہور الکلام الموجہ علی مخاطب خاص، بات تو کیا ہے کہ آیا وہ کلام جو ایک مخاطب خاص کی طرف موجہ ہو، آیا اس کی نسبت اس کلام کا ظہور حجت ہے بالنسبت الی غیرہ، اور جو مخاطب اس کا نہیں ہے اس مخاطب اور غیر مخاطب کی نسبت وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ کلام اس کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے۔ خلاصہ یہاں تک یہ ہوا، شیخ فرماتے ہیں کہ ان القطع حاصل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہمیں قطع ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا، کیا؟ ان القطع حاصل لکل متتبع فی طریقت فقہاء المسلمین، جو بھی شخص فقہائے مسلمین کے انداز استنباط کو دیکھتا ہے، انداز استفادہ احکام شریعہ کو سمجھتا ہے، اس شخص کو اس بات کی قطع علم ہے کہ انہم یعملون بظواہر الاخبار، کہ وہ ظواہر اخبار پر عمل کرتے ہیں، من دون ابتداء ذالک علی حجیت ظن مطلق، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ظن مطلق کو حجت سمجھتے ہیں دلیل انسداد کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے نہیں، حتیٰ کہ یعملوا بہا، ان ظواہر اخبار پر وہ بھی عمل کرتے ہیں، من یدعی الانفتاح، جو اصلاً انسداد باب علم کے نہیں بلکہ انفتاح باب علم کے قائل ہیں، جیسے سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وَيُنْكِرُ الْعَمَلِ، اور جو اخبار احاد پر یعنی خبر واحد پر عمل کے منکر ہیں، وہ بھی ظواہر اخبار پر عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ کون معظم الفقہ، کہ فقہ کے اکثر احکام وہ معلوم ہیں یا بالاجماع یا بالاخبار المتواترہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس یہاں تک ہم نے یہ سمجھا کہ اہل لسان کا اجماع عملی بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کلام کو ظواہر پر حمل کرتے ہیں جب کوئی قرینہ صارفہ عن ظاہر نہ ملے۔ علماء کا اجماع عملی بھی یہی ہے کہ وہ بھی ہمیشہ کلام کو ظواہر پر حمل کرتے ہیں اگر کوئی قرینہ صارفہ عن ظاہر موجود نہ ہو۔ فرماتے ہیں اور تیسری بات، اور اسی پر داد کرتی ہے نہ فقط علماء نہ فقط اہل لسان بلکہ یدل علی ذالک سیرت اصحاب الائمہ، اصحاب ائمہ علیہم السلام کی سیرت بھی، عمل اہل لسان بھی یہی، عمل علماء بھی یہی، عمل اصحاب ائمہ بھی یہی۔ فَإِنَّهُمْ قَانُوا، اصحاب ائمہ علیہم السلام یعملون بظواہر الاخبار، وہ بھی ہمیشہ ظواہر اخبار پر عمل کرتے تھے۔ کون سی؟
الواردہ الیہ من الائمۃ الماضین، چاہے وہ حدیث سابق امام سے نقل ہو کر ان تک پہنچتی، یعنی یہ صحابی تھا فرض کرو چھٹے امام کا، اور اس تک روایت پہنچی ہے پہلے امام کی یا پیغمبر اکرم سے، تو بھی وہ ظواہر پر عمل کرتے تھے۔ کما یعملون بظواہر الاقوال، جیسا کہ وہ جو کچھ خود اپنے سامنے کسی امام سے سن کر اس کی کلام سے ظاہر پر عمل کرتے تھے، جو کسی اور امام سے ان تک پہنچتی تھی اس پر بھی اسی طرح عمل کرتے۔ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، ہما کا مرجع کیا ہے؟ یعنی وہ روایت جو کسی امام سے نقل ہو کر پہنچتی اور وہ جو خود ہی معصوم سے سنتے، ان میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر کوئی فرق تھا تو وہ بالفحص و عدم ہی، یعنی کیا کہ بعد از فحص ظواہر پر عمل کرتے تھے، بغیر تحقیق کے نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر بھی آ جائے گی۔ خلاصہ جہاں تک ہم اس کو چیپٹر کلوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الفارق فی حجیت اصالت الحقیقہ و عدم القرینہ بین المخاطب وغیرہ، یہ کہنا کہ اصالت الحقیقہ مخاطب کے لیے حجت ہے، غیر مخاطب کے لیے نہیں، اصل عدم قرینہ مخاطب کے لیے حجت ہے، غیر مخاطب کے لیے نہیں، یہ قانون، یہ فرق مخالف للسیرت القطعیہ، علماء کی بھی اور اصحاب ائمہ علیہ السلام ان دونوں کی سیرت اور عمل کے یہ فرق کرنا خلاف ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک ظواہر معتبر ہیں، اصالت الحقیقہ حجت ہے، اصل عدم قرینہ حجت ہے، چاہے وہ مخاطب ہو چاہے غیر مخاطب، چاہے مقصود بالافہام ہو چاہے غیر مقصود بالافہام ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔